أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سورۃ فاتحہ کی جو ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تفسیر کرتے رہیں۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کی تھی، لیکن آپ یقین کریں کہ پھر بھی دل نہیں بھرا، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وقت کے مطابق جتنا زیادہ سے زیادہ علم لے سکتے ہیں وہ لیتے رہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ ہمارا فارمیٹ میں یہ ہوگا کہ ہم ایک آیت کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں اس کی تفسیر کر لی تھی۔ تو الحمد، آپ لوگوں کے پاس جو بھی مصحف ہوگا، جو بھی آپ اس میں اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں الحمد کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی۔ آپ الحمد کے ساتھ تعریف پلس اس کے ساتھ آپ شکر لکھتے ہیں، تمام کے تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر للہ۔ لی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ الحمد سے بھی پہلے الف لام تھا اور العالمین سے بھی پہلے الف لام ہے، اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، مینس کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جیسے بک ہے کوئی، تو کوئی بھی بک ہے، رائٹ، اور جب آپ اس کو دا بک کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص بک کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہاں بھی جو الحمد ہے اور العالمین ہے، یہ دونوں جگہ پہ جو الف لام ہے وہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو یا نون ہے آخر میں وہ جمع کے لیے ہے۔ یہ آپ تھوڑی دیر آپ اسی طرح سے بار بار سنتے رہیں گے، اپنے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک سپارے کے بعد، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارے کے بعد آپ خود سے ترجمہ، آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نا، آپ پھر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے العالمین میں تمام جہانوں کا رب، اور اب عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اٹسیلف عالم جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اور آپ سوچئے کہ عالم کی بھی جمع عالمین آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر میزان پہ سب سے بھاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آخر اس کلمے میں کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، ادھر پھر رہے ہیں ادھر، اگر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو تب بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الحمد وہ شکر ہے۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ نے فکر نہیں کرنی۔ یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی، یا کسی کا بچہ بیمار تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا۔ کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو، کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے بچے کی فیس دینی ہے، اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے، تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے، جو ہماری پوری لینگویج، باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ، زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے، ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی۔ اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں منشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں، کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی۔
اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بات کرنا، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کتنی بے شمار اس کی رحمتیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے، اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دین ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ حمد کس کی ہے، شکر کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، المالک القدوس ہے، یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رب ہے، رب العالمین. اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں. اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو، میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا مدبر بھی ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے. اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام. اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا. پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے. اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہے اس دنیا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے. ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کیوں ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے مرغوب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز ہو، یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا. ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں. ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا. اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا. جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے. رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے. اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا. یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے. دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق. یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف کا تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے
کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا. اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اور پھر ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. اور نعبدو میں دیکھیں، اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ ایاک کا لفظ استعمال کیا ہے. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کیا ہے؟ پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے. عبد، اب کون ہوتا ہے؟ اب بندے کو کہتے ہیں. بندہ کون ہے؟ بندہ غلام ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت پہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں روز. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں، ہم بندے کیسے ہیں، ہم غلام کیسے، ہم کرتے کیا اور کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے نا، بہت دفعہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں واقعی زبردستی نہیں ہے. جب تک آپ مسلمان کے اندر نہیں آ جاتے، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے، آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا. اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، یہ بہت آسان ہے. اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا، اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے. ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے. اور بہت آسان ہے. جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، نعمتوں کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، سکینت کا راستہ ہے. الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد بھی دیکھیں، اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگیں؟ مدد مانگیں، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں ہے، جو انسان، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں نا، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر وہ چیز جو غائب کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ وہ بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جو لوگ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے لوگ ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں، جو وہ چیزیں کروانے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. تو ایاک نستعین میں ہے کہ کوشش ہم نہیں کرنی ہے نا، مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے، دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں، اسباب پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ، اور ہم نے ہر نماز دیکھی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراطہ راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے. ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا.
آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے. جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا، اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا. اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی. اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے. ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا. دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ مستقیم کہتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ شروع میں تو بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا. یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کر رہے ہیں کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعمت انعام کیا، علیہم جن پر. انعمت جو ہے یہ فعل ماضی ہے. اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں. آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا. یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے، اور جن پر تیرا غضب تھا. غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا. پھر قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا؟ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا. اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا، اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا. جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا مینشن کیا ہے کہ ان کے علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے. اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے؟ ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے. اور انہوں نے، ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا. ہم کیوں سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے. مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا،
फलां रिश्ते में मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, और इस एक मैं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस दुआ में आप देखिए कि सबसे पहले कुरान में ये दुआ क्यों है, अल्लाह सुब्हान ताला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसी से दुआ करनी है, उसी से मदद मांगनी है। ये दुनिया की जिंदगी है कितनी, मुझे ये बताइए, कितने साल हम जी लेंगे? बहुत भी जी लिया, अगर बहुत भी आप देख लेंगे 100 साल जी लेंगे। जाना तो असल में हमने अपने असल घर में ही है ना। जिसको सूरत फातिहा की समझ आ गई ना, उसको पूरा दिन समझ आ गई, और जिसको रब की समझ आ गई उसको तो सब कुछ ही समझ आ गई। जिसके आगे झुकना है, जिसकी तारीफ करनी है, जिसका हुक्म मानना है। और देखिए हुक्म, काम वही बात है कि काम तो हम करते हैं ना, लेकिन अगर हम खाना पका रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम मुस्कुरा के देख रहे हैं, अगर हम सदका दे रहे हैं, अगर हर चीज हम अल्लाह के हुक्मों के दरमियान करेंगे तो वो इबादत हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन हम दुनिया में इतना, कई दफा ऐसा होता है कि लोगों से अगर आप बात करते हैं ना कि कुरान की क्लास है फॉर एग्जाम्पल, आप आए, कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफियत है, इंशाल्लाह कभी आएंगे। तो कभी कभी लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, फिर जो मसरूफ नहीं है ना वो इस क्लास में चले जाए। अब देखिए अल्लाह की किताब को पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि अगर तो हमने बचपन में समझा होता, अल्लाह के लिए हमारे घर का सिचुएशन ऐसी होती कि हमने बचपन से सीख लिया होता तो और बात है। लेकिन जब अल्लाह ताला हिदायत दे दे इंसान को, जब वो सीखना चाहे। लेकिन कभी भी जब भी आप किसी को दावत देते हैं, आपने सुना होगा ये लफ्ज कि भाई बड़े मसरूफ है आजकल, अभी टाइम नहीं है। तो हमें टाइम निकालना है, क्योंकि आखिरत का दिन हमारे ऊपर आना है, हमने जवाब देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि हर इंसान, हर रोज अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है, और उसको हमें क़यामत के दिन छुड़ाएंगे तो क्या देंगे? कोई अमल देंगे तो हम अपने आप को छुड़वाएंगे ना वहां से। उस दिन हमारे अमाल सिर्फ हमारे साथ जाएंगे, कोई करेंसी नहीं हमारे साथ जाने वाली है। ये जो अमाल हम लेके जाएंगे, तो हमें डर ये होता है कि अल्लाह ना करे उस दिन, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हमने किसी का हक मारा होगा, अगर वो इंसान हमारे पास आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि इसने मेरा ये हक अदा नहीं किया था, तो हम क्या देंगे? करेंसी तो है नहीं है, तो हमने अपने अमाल ही उसको देने हैं ना। तो इनमें हम खाली हाथ हो जाते हैं। ये सोचने की बात है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिकमत अता कर। हिकमत जिस इंसान को मिल गई ना, उसको सब कुछ मिल गया। क्योंकि जब हमें इल्म आ जाता है ना, तो हमें समझ नहीं आती है कि अब हमने इल्म आ गया तो अब हमने अमल कैसे करना है। अब जब हम अमल करने के लिए निकलते हैं तो फिर हमें दुनिया रोकती है, हमें हमारी अराउंड जो सिचुएशंस है उसमें हम फंस जाते हैं। अतात किसकी करनी है? हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि अपने वालिदैन की अतात करो, राइट। लेकिन अगर वालिदैन भी, माँ बाप ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, तो आप उसकी भी नहीं मानेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नहीं, आप जहां पे अल्लाह का हुक्म है उसके अगेंस्ट आप किसी की अतात नहीं कर सकते हो। आपने किसी का कहना नहीं मानना। ये बड़ी बात है, सोचने की बात है कि हम कितनी जगहों पे हम ऐसी बात करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कुरान दिया है ना, और जो दुआ का एक सहारा दिया है, अगर कभी ऐसा लगता है आप सिर्फ एक कहते हैं कि बैठ के ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिर्फ कहना शुरू कर दें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुकना तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुकना इज्तनाबहु। आप देखिए कि किस तरह से आपके सामने खुल के हकीकतें आ जाएंगी। अल्लाह ताला वो रास्ते आपको दिखा देगा। आप दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए, अब हर नमाज का हिस्सा बना दे। जब आप तहियात पढ़ते हैं तो कहा करें कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को, देखिए ये इतनी पावरफुल दुआ है कि ना सिर्फ हम औलाद के लिए, हम उनकी नस्लों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ज़ुर्रियात हमारी नस्लें हैं। कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियात को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और मेरे खामद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कोई छोटी दुआ भी नहीं ना कर रहे। तो जब आप दिल से करेंगे ना, जब आपको रब की पहचान होगी, जब आपको अलहम्द की पहचान होगी, आपको यौम-ए-दीन की पहचान होगी, आपको अपने अहद की पहचान होगी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपको शिर्क की पहचान हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो माफ़ी नहीं है ना। हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क माफ नहीं होगा। और हम इतने आराम से ऐसी चीजें कर देते हैं। हाथ दिखाना क्या है? सबसे बड़ा शिर्क है। आप देखें, हम किसी से पूछते हैं कि जरा बताना मेरे कितने बच्चे हैं, मजाक से, ऐसे ही बस। या हम कहेंगे अच्छा जरा बताना मेरे कारोबार में आजकल कोई हालात ठीक नहीं है, कैसे होगा। होते हैं ना हमारे अराउंड, कितनी दफा हमने ये चीजें सुनी है। तो किधर बच के जाएंगे फिर? ये चीजें अगर हमें नहीं समझ आएगी तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? हमें तो दुआ के साथ साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम किस किस चीज पे शुक्र अदा ना करें। जब कभी हॉस्पिटल के पास से गुजरे ना, तो जरा देखिए करें कि इतने कमरे भरे हुए हैं, हमारे ही शहर के हैं ना हॉस्पिटल, हर कमरे में कराहते हुए लोग हैं। आप उसके बाहर हैं और चल फिर रहे हैं, इससे बड़ा शुक्र क्या होगा? आप अपने पाँव पे चल के जाते हैं, आप देखते हैं, आप सांस लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के कर्मों की बारिशें हैं हम लोगों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں، اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا، وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی انشاءاللہ. تو اب ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم باقاعدہ قرآن پاک کا جو آغاز ہے سورۃ بقرہ سے انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اوکے، اللہ حافظ.